امریکہ کی جانب سے یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کا الزام بے بنیاد ہے. چین یوکرین، روس اور تائیوان کے لیے $95 بلین کے امدادی پیکج کی منظوری کے بعد امریکی نمائندوں کا کیف کا دورہ. آسٹریلوی عدالت کی جانب سے ایکس کو سڈنی کے چرچ میں مبینہ دہشت گرد حملے کی فوٹیج اتارنے کے حکم پر ایلون مسک کی آسٹریلوی وزیر اعظم پر تنقید. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا. چین نے امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے بے بنیاد الزام کی مذمت کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کر رہا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی بل منظور کیا ہے، جبکہ چین اور روس کے درمیان معمول کی تجارت کے خلاف بھی بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس قسم کا نقطہ نظر منافقانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے. چین اور روس نے حالیہ برسوں میں اقتصادی تعاون اور سفارتی رابطوں میں اضافہ کیا ہے اور یوکرین پر حملے کے بعد سے ان کی اسٹریٹجک شراکت داری میں بھی اضافہ ہوا ہے. چین نے طویل عرصے سے ان دعووں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ یوکرین کے تنازع میں ایک غیر جانبدار فریق ہے، لیکن ماسکو کی جارحیت کی مذمت کرنے سے انکار کرنے پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. امریکی نمائندوں کے ایک وفد نے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کو سیکیورٹی امداد فراہم کرنے والے $95 بلین کے امدادی پیکج کی منظوری کے بعد پیر کو کیف کا دورہ کیا. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں نمائندوں نے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کی. اس بل کے تحت یوکرین کے تنازع سے نمٹنے کے لیے $60.84 بلین فراہم کیے جائیں گے. اسرائیل کے لیے $26 بلین اور تائیوان سمیت انڈو پیسفک کے لیے $8.12 بلین شامل ہیں. سرکاری KCNA نیوز ایجنسی نے منگل کو کہا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جوابی جوہری حملے کی مشق کی نگرانی کی ہے، جو اس سال پیونگ یانگ کی جانب سے کیے گئے تجربات میں تازہ ترین ہے. رپورٹ کے مطابق یہ مشق پیر کو ہوئی. سول کی فوج نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ شمالی کوریا نے پیر کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے کئی بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کم نے ایک مشترکہ حکمت عملی کی مشق کی رہنمائی کی، جس میں ایک جوہری جوابی حملے کی مشق کی گئی، جس میں متعدد بڑے راکٹ شامل تھے. جنوبی کوریا کی فوج نے پیر کو کہا کہ میزائلوں نے پیونگ یانگ کے علاقے سے تقریباً 300 کلومیٹر تک پرواز کی اور جزیرہ نما کوریا کے مشرق میں پانی میں گرے. آسٹریلوی عدالت کی جانب سے سوشل میڈیا کمپنی ایکس کو سڈنی کے چرچ میں مبینہ دہشت گرد حملے کی فوٹیج اتارنے کے حکم پر ایلون مسک نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم پر تنقید کی. مسک نے ایکس پر کہا کہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک پورے انٹرنیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. آسٹریلیا کی وفاقی عدالت نے ایکس کو ایک ہفتہ قبل پیش آنے والے واقعے کی ویڈیوز کو عارضی طور پر چھپانے کا حکم دیا تھا، جس میں ایک نوجوان پر، ایک پادری اور دیگر افراد پر چاقو سے حملہ کرنے کے بعد دہشت گردی کا الزام عائد کیا گیا تھا. آسٹریلیا کے ای سیفٹی کمشنر نے کہا تھا کہ مواد کو ہٹا دیا جانا چاہیے کیونکہ اس میں واضح تشدد دکھایا گیا ہے. ایکس نے کہا کہ اس نے پہلے ہی آسٹریلوی صارفین کی پوسٹس کو بلاک کر دیا تھا. اگرچہ مسک نے ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ ایکس نے حملے کی فوٹیج کو آسٹریلوی IP ایڈریسز تک ناقابل رسائی بنا دیا ہے، لیکن آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانی نے کچھ گھنٹے بعد مسک پر جوابی حملہ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ میں ایک ارب پتی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ آسٹریلوی قانون سے بالاتر ہے. ایکس اور ای سیفٹی کمشنر کے ترجمان نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے. میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی.